کہتا ہے نبی کے ہونٹوں کا نمبر آئے تو قرآن نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہا. اگر قرآن ہونٹوں کا نمبر آیا، میرے نبی کے ہونٹوں کا نمبر آیا تو قرآن نے یاسین کہا. میرے نبی کے دانتوں کا نمبر آیا تو قرآن نے یاسین کہا. میرے نبی کے آنکھوں کا نمبر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا. میرے نبی کی سنت کا ذکر آیا تو قرآن نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا کہا. اور میرے نبی کے زمانے کا ذکر آیا تو قرآن نے والعصر کہا. میرے نبی کے شہر کا ذکر آیا تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا. میرے نبی کی بیویاں اور بیٹیوں کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین کہا. اور میرے نبی کی صفات کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور جب میرے نبی کے جانثار صحابہ کا نام آیا تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم الراشدون کہا، اولئک هم الفائزون کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ ورضوان من اللہ اکبر کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ الذی جاء بالصدق وصدق به کہا. اور یہ قرآن کی شان ہے کہ صحابہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے. نبی بولے تو قرآن بولے، نبی مسکرائے تو قرآن مسکرائے. نبی بولے، نبی مسکرائے تو قرآن بولے، نبی بولے تو قرآن بولے، نبی اٹھے تو قرآن بولے، نبی رکوع کرے تو قرآن بولے، نبی سجدہ کرے تو قرآن بولے، نبی کے قدموں میں ابو بکر آئے تو قرآن بولے، نبی کے قدموں میں عمر آئے تو قرآن بولے. اور وہی قلبی کے حسن چمکا تو قرآن بولا. نبی نے ستاروں کو توڑ دیا تو قرآن بولا. نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو قرآن بولا. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہی ہے، دل میں خیال پیدا ہوا اے اللہ اگر کعبہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو کر دیا جائے، یہ میرے دل کی خواہش ہے اے اللہ، یہ میرے دل کی آرزو ہے. اگر کعبہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو کر دیا جائے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. اللہ نے فوراً قرآن کو اتار دیا. اللہ نے قرآن کو اتار دیا اور یہ بیان ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن بول رہا ہے، یہ نبی کی شان ہے اور یہ صحابہ والوں کی شان ہے. یہ قرآن بول رہا ہے، ہر جگہ قرآن بولا، ہر جگہ قرآن بولا. نبی بستر پہ ہے تو قرآن بولا. یہ قرآن بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اس کو ترک کر دیا، آج ہم نے صرف اس کو تعویذ گڑھنے کی کتاب سمجھ لیا، آج ہم نے صرف اس کو قرآن کھانے کی کتاب سمجھ لیا، آج ہم نے صرف اس کو مرنے پر اور وفات پر پڑھی جانے والی کتاب سمجھ لیا، آج ہم نے صرف اس کو نماز کے اندر پڑھی جانے والی چند آیات کا چند صورتوں کو یاد کر لینا وہ کتاب سمجھ لیا. یہ وہ کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ اس کا مقابلہ نہ دنیا کی کوئی طاقت کر سکتی ہے اور اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی حکومت کر سکتی ہے. دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور اللہ کے نبی کا بھی دنیا میں کوئی مقابلہ نہ کر سکا. دنیا میں بھی اللہ کے نبی کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کی ذات طاقت والی، اللہ طاقت والا، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام وہ بھی طاقت والا، اور جس ذات اقدس پر نازل ہوا